اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ قسط نمبر 334، پارٹ 334، قرآن پاک، سورہ نمبر 28، 28ویں سورہ القصص، سورہ القصص کی آیات 1 سے لے کر 13 تک جی، آیت 1 to 13 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تشریح، تفسیر اور اس کے اوپر رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے سورہ القصص کا تھوڑا سا تعارف کرا دیتے ہیں جی۔ سب تو پہلے جی نام اس کا القصص ہو گیا جی، اور یہ مکی صورت ہے جی، اور قصص مین کہہ لیں جی کہ انگریزی میں دا سٹوریز، کہانیاں، ٹھیک ہے جی، اس کے اندر قصے بیان ہوئے ہیں جی۔ تو اس سے پہلے بھی بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ کنسنٹریشن ہے تو اس لیے وہاں القصص نام کر دیا گیا جی سورہ کا جی۔ اور اب اس کے یہ تو ہو گیا ویسے تو، اب اس کے اندر کیا ہے جی موضوع اس کا جناب، یہ ہے کہ جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی تھے ان کو ایک طرح سے تسلی اور بشارت دی جا رہی ہے جی، اور دوسرا جو آپ کے منکرین تھے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آخرت سے بے خوف ہو کر اور دنیا کے عیش و آرام میں جو مگن تھے وہ، اور اس کی وجہ سے وہ سرکشی پہ اتر آئے تھے، کہ اس کو وہ چھوڑ دیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر نعمتیں اور عنایتیں ہیں اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ان کو بھی پہچانیں۔ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو سرگزشت ہے جی وہ آئے گی جی دوبارہ، اب اس میں تھوڑی تفصیلات اس میں اور بھی آئیں گی جی، اور اس کے ذریعے اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو ان کو کچھ پہلوؤں کی مزید وضاحت بھی ہوگی جی۔ اس سورہ میں خطاب جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور قریش مکہ سے بھی ہے، اور کچھ زیادہ روح سخن ان کی طرف ہے جی۔ یہ ایسے بتا دیا جی کہ مکی صورت ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس وقت نازل ہوئی جی جب دعوت کا جو مرحلہ تھا جی، جس میں خبردار کیا جا رہا تھا، تو اس وقت نازل ہوئی تھی، تو اور ہجرت کا ٹائم بھی قریب آ چکا تھا، مکی ہے نا۔ تو اب یہ تو ہو گیا جی تعارف اس کا جی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں جی سورہ القصص کو جی۔ تو دیکھتے ہیں جی کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جی۔ تو سب سے پہلے تو جناب شروع کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب چلو پہلی 1 اور 2 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ پہلی آیت ایک طرح سے ایک ہی لفظ ہے، تو پھر اس کا ترجمہ تفسیر اور آگے پھر باقی ترجمہ اور تفسیر ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، توسیم، تلک آیات الکتاب المبین، ٹھیک ہے جی۔ توسیم میم، یہ آیت نمبر 1 تھی اور اگلا آیت نمبر 2 تھی، تو 2 آیتیں تلاوت کر دی جی۔ تو اب ان کا ہم 3 بھی پڑھ دیتے ہیں، میرے خیال میں 3 بھی تلاوت کر لیتے ہیں۔ نتلو علیک من نباء موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ٹھیک ہے جی۔ پہلے 3 آیتیں تلاوت کر دیں، اب ترجمہ اور پھر ساتھ ساتھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو جی توسیم، یہ پہلے میں ساری صورتوں میں جہاں اس الفاظ ہیں ان کا کر چکے ہیں جی۔ یہ 2 چیزیں، یا سورہ کا نام ہے تو، یا پھر اگر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر نام نہیں ہے، کوئی اس کا میننگ ہے، ترجمہ ہے جی، تو وہ کسی کو نہیں پتہ جی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس میں گیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آگے چلتے ہیں جی۔ اب اگلا جی، تلک آیات الکتاب المبین، تو ترجمہ جی، یہ نہایت واضح کتاب کی آیتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تلک آیات الکتاب المبین، اور ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں
نتلو علیکا من نبائے موسیٰ، تو جو ایمان لانا چاہیں موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں۔ تو یہ پہلی 3 آیتوں کا میں نے ترجمہ کر دیا جی۔ سب سے پہلے توسین مین کا میں نے بتا دیا جی، یا نام ہے تو یا اس کا کسی کو نہیں پتہ کہ اس کا مطلب کیا ہوگا۔ واضح کتاب کی آیتیں ہیں، یہ پہلے ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ قرآن پاک کی کتاب آیتیں بہت واضح ہیں جی، اب یہ فردر اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، اس کے اوپر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زور کس پہ، ایمان لانا چاہیں۔ یہ ہدایت کن کو دیں گے جی؟ جو ایمان لانا چاہیں گے۔ جو میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا جو سنت الہی ہے، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو لوگ خود اپنے ارادہ و اختیار سے ہدایت چاہتے ہیں، مطلب ایمان لانا چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دیتا ہے، اور جو نہیں چاہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسی معاملے حال میں چھوڑ دیتا ہے جی۔ تو یہ وہی والی چیز یہاں پہ جی کہ یہ واضح کتاب کی آتے ہیں، تو یہ کیا کریں گے جی؟ ہم ان لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ایمان لانا چاہیں، مطلب وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے۔ مطلب اس کا سادہ کس طریقے سے کروں، ایک طرح سے اس میں ایک تنبیہ ہے جو قرآن نے سٹارٹ میں ہی کر دی، شروع میں بتا دی۔ وہ کیا جی کہ یہاں پہ جو بات اب بیان کی جائے گی، جو سرگزشت موسیٰ علیہ السلام کی سنائی جائے گی اگلی آیتوں میں، تو ان سے ہدایت انہی کو ملے گی جو ہدایت پانا چاہتے بھی ہیں، جو چاہتے بھی ہیں کہ جی وہ ان کو ہدایت مل جائے، ان کو صراط مستقیم مل جائے، تو مطلب وہ گمراہی میں نہ رہیں، صحیح رستے پہ رہیں، تو ان کے لیے یہ ہدایت بنے گی۔ اور اس کے مقابلے میں جو ہدایت کو چاہتے ہی نہیں ہیں اور فیصلہ کر چکے ہیں کہ بھی ہم نے تو ماننی نہیں بات، تو وہ تو اندھے اور بہرے ہیں، بن کر جئیں گے، تو ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، تو بات بہت بڑا زور والی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو ایمان لانا چاہیں گے اپنے ارادہ و اختیار سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو مطلب جو دوسرے ہیں ان کا یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ مطلب ذکر سے مراد ہے کہ ان کو پھر یہ سبق نہیں دے گی جی۔ ٹھیک ہے جی، ہدایت نہیں دے گی جی۔ اور آگے فرمایا جی موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کا کچھ حصہ ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، کہ بھئی آپ اس کام کے لیے ہدایت دینے کے لیے آپ کو، تاکہ جو لوگ ایمان لانا چاہتے ہیں وہ ایمان لے آئیں، تو ہم یہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی جو ایک قصہ ہے، سرگزشت ہے، جو واقعہ ہے، جو آپس میں ان کی انٹریکشن ہوا تھا، وہ ہم آپ کا اس کا کچھ حصہ بالکل صحیح اللہ تعالیٰ نے کہا ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کیونکہ دوسرے جو آپ نے سنائے ہوئے ہیں یا کہیں اور دیکھیں، یا ایون مطلب اگر تورات میں ہیں یا بائبل میں ہیں، تو ان میں چینجنگ کر دی گئی ہیں، آگے پیچھے کر دی گئی ہیں چیزیں۔ تو یہ بالکل صحیح والا جو اصل جو معاملہ ہے وہ یہاں پہ بتا دیا جائے گا جی۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر ہوگی، پہلی 3 آیتیں۔ اب آگے چلتے ہیں، اب یہاں سے شروع ہوگا جی انا فرعون علا فی الارض۔ تو ترجمہ یہ جی، اب اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 4 کا جی۔ واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ پہلا جی فکرہ اس کا یہ ہے جی کہ فرعون جو تھا مصر میں تھا، مصر کا بادشاہ تھا، اور اس نے کیا کر لیا تھا جی؟ سرکشی اختیار کر لی تھی۔ سرکشی کا فی الحال آپ کو پتہ تو ہے نا سرکشی کیا ہوتی ہے جی۔ تو اب وہ جو سرکشی اختیار کی تھی، جو اس کی تفصیلات ہیں وہ آگے آئیں گی، یہاں پہ صرف یہ بتایا کہ جی اس نے سرکشی اختیار کر لی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو جو سرکشی وہ اس کا مظہر کس طرح ہوتا تھا، وہ سامنے کس طرح آتی تھی، اگلی آیتوں میں وہ اب ساتھ بتا دیا گا جی، بالکل ساتھ ہی بتا دیا گا کہ سرکشی اس نے کس طرح کی تھی۔ سرکشی کا معنی میرے خیال آپ سمجھتے ہیں، آپ کو پیچھے کئی دفعہ اس کو ہم نے کر دیا جی۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھتے ہیں جی کیا سرکشی اختیار کی تھی اس نے جی۔ اس نے کیا کیا جی؟ اب یہاں سے ترجمہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سرزمین مصر میں فرعون نے سرکشی اختیار کر لی تھی، اس کے باشندوں کو، یعنی مصر کے باشندوں کو اس نے گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اس نے یعنی فرعون نے گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ تو کیا بات ہوئی یہاں جی کہ مصر کے باشندوں کو، جو رہنے والے لوگ تھے، رہائشی تھے، یا وہاں کے جو شہری تھے، کو اس نے گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا، ان کے گروپ یا ان کی جماعتیں بنا دی تھیں۔ اب یہ کیا چیز جی؟ یعنی بیٹھا کیا جی وہ ملک کا مطلب وہ بادشاہ ہے، اصناف جو کہتے ہیں انصاف کی مسند پر بیٹھا ہے، کہ انصاف کرنے اور سب کو اپنے ملک کے اندر جو بھی شہری ہیں ان کو برابر حقوق دے گا نا، سب کو یکساں برابر۔ تو اس کے بجائے اس نے کیا کیا جی؟ اس نے جو اپنی رعایا تھی اس کو طبقات میں تقسیم کر دیا۔ تو چنانچہ کسی کو جناب وہ گروپ کو وہ زیادہ مراد دے رہا ہے، زیادہ فائدے پہنچا رہا ہے، اور ان کو زیادہ مطلب انعامات بھی دے رہا ہے، ہر قسم کے پانی بجلی گیس ادھر ساری کچھ آ رہی ہے، اور دوسری طرف جناب ان کو اس نے
غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور زبردستی ان کو کام لے رہا ہے ان سے، اور ان کو مطلب کچھ اس کے بدلے میں کچھ ان کو نہ کھانے پینے کے لیے دیتا ہے، اور نہ ان کو کوئی اپنا کوئی تنخواہ والی بات یا کچھ طرح کا کام بھی نہیں ہو رہا۔ تو جس طرح زر خرید غلام ہوتے ہیں، اور ساتھ ان کو ذلیل کرتا ہے جی، سمجھ گئے جی۔ تو مطلب جو بھی اس وقت کے حساب سے جو فائدے چیزیں تھیں وہ ساری وہ کسی ایک گروپ کو دے رہا ہے جی، یا دو تین گروپ کو دے رہا ہے، اور جو 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 دوسرے ہیں جی وہ ان کو جناب وہ کچھ بھی نہیں دے رہا، تو گروپوں میں تقسیم کر دیا جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک یہ سرکشی تو اس کی یہ ہوگی کہ سب کو برابر سلوک کرنا چاہیے ملک کے سب شہریوں کے ساتھ، وہ یہ نہیں کر رہا تھا۔ اور پھر کیا کرتا ہے جی اس کے آگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا۔ وہی والی بات ہے، جن کو بنایا گروپوں میں تقسیم کر دیا، کچھ کو مراعات فائدے اور کچھ کو اس نے محکوم بنا دیا تھا۔ تو اب ظاہری بات ہے جن کو محکوم بنا کے ذلیل کر رہا تھا، تو انہی کے بارے میں فردر تفصیل آ گئی کہ ان میں سے ایک گروہ کو، جو گروپ اس نے بنائے تھے، تو جو لوسٹ گروپ تھا، جو جس کو وہ کوئی فائدہ نہیں دیتا تھا، محکوم بنا کے رکھا تھا ذلیل، تو اس گروہ کو وہ کیا کرتا تھی؟ تو ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا۔ یعنی یہ جو گروہ تھا، آپ کو پتہ ہے ہمیں کہ یہ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بنی اسرائیل جو تھے یہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہاں کر آباد ہو گئے تھے، اور اب ان کی ایک بہت بڑی قوم تھی جی۔ تو یہ گروہ جو جس کو یہ غلط سلوک کرتا تھا، جس کو اس نے دبا کے رکھا ہوا تھا، غلام بنا کے رکھا ہوا تھا، ذلیل کرتا تھا، یہ بنی اسرائیل تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو ان میں سے ایک گروہ کو اس نے سختی سے دبا رکھا تھا۔ یہ بات کلیئر ہوگی جی، اب آگے چلتے ہیں۔ تو اب ان کے ساتھ کرتا کیا تھا جی دبانے کے علاوہ جی؟ ان کے بیٹوں کو وہ، یعنی بنی اسرائیل کے جو بیٹے ہوتے تھے، میل ہوتے تھے بچے، کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا تھا، مار دیتا تھا، ذبح کرتا، اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یاد رکھیں کئی جگہ بیٹیاں لکھا ہوتا ہے، بیٹیوں کی بات نہیں ہے، یہاں پہ عورتیں لکھا ہوا تو عورتیں ہی رہے گا۔ اس کا میں نے ایک جگہ اس کی تفصیل بھی کی ہے، لیکن اب میں دیکھتا ہوں اگر کرنی پڑی تو کروں گا، ورنہ نہیں۔ تو کیا کرتا تھا جی؟ ان کے جو میل بچے ہوتے تھے ان کو مار دیتا تھا، بیٹوں کو یعنی، اور ان کی عورتوں کو زندہ کرتا تھا۔ تو کچھ لوگوں نے پھر بیٹوں کے ساتھ بیٹی کا خود ہی لگا لیا، جبکہ وہاں پہ عورتوں کا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ نساء کا لفظ ہے نا، تو عورتوں کا لفظ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابنا کا جہاں پہ آ جائے جی بات ہے بیٹے ہوگی، تو ہم اس کو بیٹے بیٹی نہیں کرنا، اس کو بیٹے اور ساتھ عورتیں کرنا جی، ان کو زندہ رکھتا تھا جی۔ اب یہ کیا جی؟ اب یہ بات بالکل کلیئرلی آپ کو بتا رہی نا جی کہ اس کی سرکشی کس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی جی، اور اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ اپنے شہریوں کو جناب، ان کے بچوں کو قتل کر رہا جی، اپنے شہریوں کو ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہا جی، ان کو مار دیتا تھا جی۔ یہ ایسا مطلب فعل ہے کہ یہ کسی حکمران کیسے ہو سکتا جی؟ لیکن ہوا کہ فرعون اور جو اس کے جو بھی بڑے تھے جو اس کے دربار میں، یہ انہوں نے ایک طرح سے یہ اسکیم اس لیے بنائی تھی کہ وہ سمجھتے تھے جی یہ جو بنی اسرائیل ہے، جو ان کو اس نے غلام بنایا تھا اور ان کو مار رہا تھا، ان کے بیٹوں کو اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنی اسرائیل کی تعداد میں اضافہ جو ہو رہا ہے نا، یہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا، کہ وہ نقصان دے کہ یہ کل بہت بڑی وہ ان کا گروپ بن جائے گا، تو پھر یہ کہیں ان پہ غلبہ نہ پا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ڈرتا تھا کہ یہ ان کے اگر بہت زیادہ ہوگی اگر ان کی آبادی، تو پھر یہ زیادہ مضبوط ہو جائیں گے تو ہمارا اوپر غلبہ نہ پا لیں جی۔ تو یہ تفصیلات زیادہ دیکھنی ہے تو یہ بائبل میں اس کی ہیں، اور وہ جو یہودیوں کی کتاب وہ تالمود میں بھی ہیں جی، وہاں دیکھ لیں سکیں۔ بہرحال ہمارے لیے اتنا کافی ہے فی الحال، کیونکہ ہم تو جرنل ترجمہ کا تفسیر کر رہے ہیں نا ساری، تو اس کی اسپیشل سبجیکٹ میں نہیں جا رہے۔ تو اس نے یہ بہرحال ان کا یہ تھا کہ یہ زیادہ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں پرابلم کریٹ ہو جائے گی جی ہمارے لیے۔ اسی قسم کے کچھ بات میں نے آج کل انڈیا کے بارے میں بھی سنی ہے، کو کہتے ہیں مسلمانوں کو ایک لمٹ تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے بڑھ گئے تو پھر انڈین جو ہندو ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی، وہ یہ کہتے ہیں۔ بہرحال تو ٹھیک ہے جی، ان کے بیٹوں کو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ذبح کر چھوڑتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یہ بات کلیئر ہوگی جی، اس کی وجوہات بتا دی میں نے آپ کو جی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا ترجمہ، فی الواقعہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ اس کی تو کوئی اور تفسیر کی ضرورت نہیں، کہ یہ تو سامنے نظر آ رہا ہے جی کہ فی الواقعہ کہ وہ اصل میں حقیقتاً وہ یہ اس نے ایک فساد پیدا کیا ہوا تھا اپنے ہی ملک میں، اللہ کی زمین پر اور اپنے ہی ملک میں جناب، یہاں پہ وہ مطلب حکمرانی کر رہا ہے، اس نے فساد پیدا کیا ہوا تھا فرعون نے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ تو ہوگی اس کا کہ بھئی کیا سرکشی جو اختیار کی تھی اس کی تفصیلات۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا معاملات اپنے
کیا اسکیم بنائی تھی اور کیا پلاننگ کر رکھی تھی کہ بھی کیا کرنا ہے، وہ بتاتے ہیں جی اب یہاں سے اللہ تعالیٰ ترجمہ اب اس کا آگے جی، ٹھیک ہے جی۔ وہ تو تھا نا فساد کرنے والوں میں سے تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنا بتایا جی ترجمہ۔ اور ادھر ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا بتا رہے ہیں کہ ادھر اللہ نے، ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا جی، کہ ان لوگوں پر عنایت کروں جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے ہیں، یعنی کلیئر کٹ بات ہے کہ یہ بنی اسرائیل جن کو اس نے دبا کر رکھا ہوا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان کے بیٹوں کو یہ قتل کرتا ہے، ان کی عورتوں کو یہ چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس قسم کا یہ انسان ہے، اور کہ بھئی اپنی جو ساری شہری ان کے ساتھ یکساں سلوک کرنے کے بجائے ان کے اندر فرق کرتا ہے، گروپ بناتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ فردر ظلم بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس ڈر سے کبھی کہیں آگے نہ آ جائیں۔ تو یہ ساری وجوہات سے اللہ تعالیٰ نے کہا جی، اور اللہ تعالیٰ کی جو اپنی سکیم تھی اور جو دوسری باتیں تھیں جو آگے ساتھ آ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی کہ اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ بھئی میں نے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ڈیسائیڈ کر لیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں جی، کن لوگوں پر عنایت کریں؟ ویسے تو میں نے بتا دیا بنی اسرائیل کا، جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے، تو یہی بنی اسرائیل جس کو اس نے دبا کر رکھا ہوا تھا۔ تو اب تھوڑا سا اس کا بتا دیتے ہیں کہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ ایک طرح سے سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے جی کہ ان پہ عنایت کیوں کریں جی، اللہ سے میں نے ارادہ کر لیا تھا نا کہ ان پہ عنایت کروں گا میں، جو اس ملک میں دبا کر رکھے گئے تھے۔ تو یہ کیا بات ہے جی، یہ کیا اللہ کی اسکیم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک فیصلے کا ایک طرح سے یہاں پہ اعلان کر رہے ہیں جی، ٹھیک ہے جی، صاف صاف نظر آ رہا نا کر رہے ہیں، اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا، ٹھیک ہے جی، کہ میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا جی۔ تو یہ فیصلہ کیا تھا جی؟ تو اس خدائی فیصلے کا بیان ہے جی، جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے اب کیا کیا جی، موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کرنے کے بعد، ان کی بعثت کے بعد، اب جو یہ بس بنی اسرائیل کی قوم کی طرف ان کو بھیجا تھا، یہ ڈائریکٹ ان کی قوم کے فرد نہیں تھے، یاد رکھیں آپ، یوزلی پیغمبر ہوتے ہیں اسی قوم میں سے آتے ہیں، ان کے فرد ہوتے ہیں، اسی لیے ان کو وہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کے بھائی کو، یہاں پہ نہیں کہا گیا بھائی، کیونکہ یہ ان کے فرد نہیں تھے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کی ان کی طرف جو بعثت ہوئی ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ڈیسیژن لے چکے تھے، اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکے تھے کہ بنی اسرائیل کو، یعنی اس قوم کو عالمی سطح پر اب کیا کیا جائے جی، اپنے دین کی شہادت کے لیے منتخب کر لیا جائے گا، کہ یہ پوری مطلب عالم پہ اب ان کے ذریعے دین کی شہادت جو ہے اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ اب یہ جو انتخاب ہے جو کیا گیا تھا بنی اسرائیل کا، یہ ایک طرح سے آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، یہ اسی طرح کا انتخاب ہے جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں سے انبیاء علیہ السلام کو اپنے یہ پیغمبر بنانے کے لیے منتخب کرتے ہیں جی، کہ وہ جا کے وہاں پہ انذار و بشارت کریں، یعنی دعوت دیں اور لوگوں کو خبردار کریں، تو انسانوں میں سے منتخب کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے ارادے سے جس کو چاہتے ہیں منتخب کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا، بنی اسرائیل کو، جن کو فرعون نے دبا کر رکھا ہوا تھا اور ان کے اوپر اس حد تک ظلم کر رہا تھا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے سمجھنے کا، اب عام زبان میں کیا کہوں گا جی، کہ ان کو اب اللہ تعالیٰ نے منتخب کر لیا کہ ان کو عالمی سطح پر بڑا بنا دیا جائے گا، اس کا میں ایک سادہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو اب ان کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، اسی لیے یہ کہتے بھی ہیں ہم چوزن پیپل ہیں، تو اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے ان کو بڑا بنایا، اور یہ بڑے بنے بھی، اور پھر جو اس کے بعد انہوں نے گول کھلائے ہیں وہ میں نے کئی جگہ بیان کی ہیں، تو آگے بھی کر دوں گا اگر آئے تو، جہاں پہ بات آئی دوبارہ تو، ٹھیک ہے جی۔ اس یہ حالت تھی، ان کے غلام تھے، تو ان کے بچوں کو تو وہ مار رہا تھا، تو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے کہاں سے کہاں پہنچایا، تو اس کا آخر میں انہوں نے شکر کرنے کے بجائے کیا کیا وہ آپ کو پتہ ہے جی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی، اور ادھر ہم نے ارادہ کر لیا تھا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں گے جو اس ملک میں، یعنی مصر میں دبا کر رکھے گئے ہیں، یعنی بنی اسرائیل، جن کے وہ بچوں کو مارتا تھا اور سختی سے اس نے رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا کریں گے جی، ان کو ان پہ عنایت کریں گے۔ عنایت کیا تھی؟ اب وہ عنایت دیکھ لیتے ہیں جی، کیا عنایت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کرنی تھی۔ تو کیا ارادہ کر لیا تھا نا کہ ان لوگوں پر عنایت کریں گے جن کو دبایا ہوا تھا فرعون نے، تو وہ عنایت کیا تھی؟ ترجمہ یہاں سے، اور ان کو امامت عطا فرمائیں۔ دیکھیں جی عنایت دیکھیں، پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ تو بعد کی بات ہے، اللہ تعالیٰ جی کہ اور ان کو انہی کو، بنی اسرائیل کو جو غلام ہیں، جو دبا کے رکھے ہوئے تھے، بچوں کو مارا، ان کو امامت عطا فرمائیں جی، یعنی دین کے امام اور پیشوا بنا دیں۔ امامت سے مراد یہ نہیں کہ وہ نماز میں آگے کھڑا کر دیں،
دین کے امام اور پیشوا مطلب جو روحانی لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ بن جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں دوسری سورہ میں آیت 124 میں بھی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی جاعلو کا للناس امامن کے الفاظ میں کیا جی، جس طرح ان کا بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، بل یہیں پہ اتنا بھی رکھیں تب بھی کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ ان کو امامت عطا، مطلب دینی پیشوا بنا دیا جائے گا، بڑا بنا دیا جائے گا دین کے معاملات میں، تو ان کو امامت عطا فرمائیں جی۔ ایک تو یہ نا جی، اور آگے ترجمہ، اور انہیں ملک کا وارث بنائیں۔ یہاں پہ غلام ہے نا اپنے ہی ملک میں، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرنے لگے ہیں جی، جس کا ڈیسیژن اللہ تعالیٰ لے چکے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں جی، اور وہ تو پھر ہو کے رہتا ہے جو کچھ کر، کہ اور انہیں ملک کا وارث بنائیں، غلاموں کو ادھر اوپر پہنچا دیں، وارث میں الٹا وہ غلاموں کے بجائے اب وہ اس کو خود اون کرنا شروع کر دیں گے، اور انہیں ملک کا وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں، نہ صرف کہ بھئی ایک طرح سے وہ اس ملک کے سمجھنے کے وارثین کہ یہ زمین انہی کی ہے ساری، بلکہ وہ نہ صرف وہاں پہ رہیں گے بلکہ اس ملک کا جو حکمرانی ہے وہ بھی ان کے پاس آ جائے گی۔ تو یہ کون سی جگہ تھی جس کے لیے کرنا تھا جی، جگہ پہ کہاں لے کے جانا تھا؟ یہ مصر میں نہیں ہونا تھا، یہاں سے ان کو لے کے جانا تھا۔ اگر تھوڑی سی میرے سے بھی کنفیوژن ہوگی، اگر آپ سے ہوگی ہے کہ یہ یہاں پہ غلام تھے، ان کو یہاں سے نکالنا تھا فرعون کے پاس سے، تو جہاں پہ ان کو لے کے جانا تھا وہاں پہ ان کو یہ کرنا تھا، کیا عنایت کرنی تھی ان کو، وہاں کی امامت عطا فرمانی تھی، اور انہیں ملک کا وارث بنانا تھا، اور انہیں اس ملک میں اقتدار بھی بخشنا تھا۔ تو یہ کون سی اللہ تعالیٰ نے جگہ پہ منتخب کی جی اس کے لیے؟ فلسطین کا انتخاب کیا گیا جی، ٹھیک ہے جی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دعوت کے لیے خاص قرار دے دیا، خاص قرار دے کر بنی اسرائیل کو دے دیا جی یہ علاقہ جو تھا۔ چنانچہ حکم دیا گیا کہ اس کے باشندوں سے زمین کو خالی کرا لیا جائے، کہ وہاں جو کوئی بھی ہے اس کو نکال دیا جائے جی، اور گرد و پیش کی حکومتوں کو جزیے پہ لگانا لگا، یا تو وہ نیچے آ جائیں گے انڈر، نہیں تو باز گزار بنا کر وہ رہیں گے جی، جزیہ دیں گے، باز گزار بنا کر اس پورے علاقے میں اب کس کی حکومت ہو جائے گی؟ انبیاء علیہ السلام کی زیر قیادت خدا کی حکومت قائم کی کر دی۔ تو جب یاد رکھیں جب انبیاء کی حکومت ہوتی ہے تو ڈائریکٹ اللہ کی حکومت ہوتی ہے، کیوں کہ انبیاء علیہ السلام کے اوپر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی وحی آتی ہے تو اس کے تھرو حکومت ہو رہی ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کے بعد جب کسی کی حکومت ہوگی تو ظاہری بات ہے وحی تو آتی نہیں ہے، تو اب ان کی حکومت جو ہوتی ہے نا ڈائریکٹ اللہ کی حکومت اس طرح نہیں ہے، ویسے تو ہر چیز پہ اللہ کی حکومت ہی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، اب انڈائریکٹ ہو جاتی ہے ایک طرح سے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بندے جو کچھ کرتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے نا، تو اللہ کے رسول تو وہ اسی کے مطابق کرتے ہیں جو کرتے ہیں، تو کچھ اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول کی جب حکومت ہوتی ہے تو کیونکہ اللہ کی حکومت ہوتی ہے تو وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں بھی وہ کی جا سکتی ہیں جو رسول نہیں ہوں گے تو وہ نہیں کر سکتے، وہ میں پیچھے بتا دیا، جس طرح اس وقت میں نا کہ علاقہ خالی قرار دینا، یہاں پہ کوئی نہیں رہے گا، جو منکر ہوگا اس کو مار دیا جائے گا، یہاں سے نکل جائے گی۔ دوسرا جو اگر اہل کتاب میں ایسے تو وہ جزیہ دے کے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، اس وقت کا۔ لیکن آج کے دور میں ہم یہ نہیں کر سکتا کوئی بندہ کہ جس طرح آج کا کوئی مسلمان حکمران ہو تو وہ ساتھ والوں کو کہے جی ملک کو جی تمہارے ساتھ اب میں نے وہی کام کرنا ہے، نہیں، کیونکہ اب وہ ڈائریکٹ اللہ کی حکومت نہیں ہے، اب وہ اللہ کے جب نبی حکومت ہوتی ہے، رسول کی حکومت ہوتی ہے تو وہ ڈائریکٹ ہوتی ہے، تو اس کے اللہ تعالیٰ پھر جو مرضی کر سکتے ہیں، وہاں تو کوئی کوشچن نہیں ہے نا۔ تو اب جب انسان کی حکومت آ جائے گی تو وہاں پھر اس کو نہیں جا سکتا کہ وہ بھی وہی کام کرتا ہے، پھر وہ پیغمبروں کو خاص الاؤڈ ہوتا ہے، اور اوپر پیغمبر کیونکہ اللہ کے حکم کے تحت چل رہے ہوتے ہیں، تو اب ہم آج ڈائریکٹلی تو اللہ کے حکم کے تحت نہیں چل رہے نا، انڈائریکٹلی ہم چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، لیکن وہ فرق ہے مطلب۔ تو اب کیا ہوا یہاں پہ جی کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فلسطین کو منتخب کیا، اسے اپنی دعوت کے لیے خاص قرار دے کر بنی اسرائیل کو دے دیا گیا جی، اور پھر یہ حکم بھی دے دیا جی اس کو خالی کرا لیں جی منکرین سے، اور یا پھر وہ باز گزار بن کے رہیں گے جی دوسرے لوگ ہوں گے اہل کتاب میں سے، کیونکہ اب یہاں پہ انبیاء علیہ السلام کی حکومت انڈر دی مطلب گائیڈنس آف اللہ تعالیٰ قائم ہو جائے گی جناب۔ بائبل میں بھی اسی ذکر ہے جی، اسی بنا پر بنی اسرائیل کی میراث کا علاقہ سے کہا گیا جی، پیچھے ہم بیان کر چکے ہیں جی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا جی، تو اس کا یہ اللہ کا ڈیسیژن ہے نا، بتا دیا نا آپ کو ہم نے ابھی بھی، تو اس کا اطلاق دوسری دنیا میں نہیں ہوگا کہ آج پاکستان والے ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے ساتھ جا کے نا کسی اور ملک کو ٹیک اوور کر لینا، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی، یہ اللہ کا فیصلہ تھا، وہ اللہ کے فیصلے کے تحت وہ معاملات ہوئے تھے، آج کے معاملات اب ڈفرینٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی، اقتدار بخشیں، یہاں تک بات ہوگی جی۔
انہیں ملک کا وارث بنائیں اور انہیں اس ملک میں اقتدار بخشیں. یہ رحمتوں کا ذکر ہو رہا تھا. اور آگے بھی جو بات ہے وہ بھی ایک طرح سے رحمت ہی ہے، مطلب ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، اور دوسروں کے لیے وہ رحمت نہیں ہے جی. وہ کیا ہے جی ترجمہ؟ اور فرعون جو ان کو تنگ کرتا تھا بنی اسرائیل کو، اور حامان کا بتاتا ہوں یہ کون تھا، اور ان کے لشکروں کو، ان کی جو فوج تھی اور ان کے لشکروں کو، ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. اب یہ تھوڑی سی ٹیکنیکلٹی آ گئی، اس کو میں ذرا بیان کرنے میں ذرا تھوڑی سی بات کو سمجھنا پڑے گا، غور کرنا ہے آپ نے. پہلے سادہ ترجمہ کرتے ہیں تفسیر، اور پھر اور اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس کے علاوہ، اقتدار بخشنے کے علاوہ کیا کرنا ہے جی. اور فرعون، ایک تو فرعون کا آپ کو پتہ ہے جی، اور حامان کون ہے جی؟ حامان کا جس طریقے سے یہاں پہ ذکر آ رہا ہے نا جی فرعون کے ساتھ، تو نظر آتا ہے جی کہ یہ اس کا کوئی اسسٹنٹ تھا، سمجھنے کہ سیکنڈ بندہ تھا جو اس کے بعد اس کا نمبر آتا تھا. فرعون کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں اس وقت کے حساب سے، وہ تو بادشاہ تھا نا، تو یہ وزیر اعظم تھا مطلب. تو یہ اس کا مطلب سیکنڈ پاورفل جو بندہ تھا اس کا ذکر ہے، حامان جی. ٹھیک ہے جی. جو اس کا ایک دستے راست نہیں ہوتا، جو اس کا رائٹ ہینڈ جسے کہتے ہیں، رائٹ ہینڈ مین ہوتا ہے. اور یہ پھر ظاہری بات ہے جب رائٹ ہینڈ مین تھا، اس کا دست رات تھا، جب وزیر اعظم تھا یا سیکنڈ ان کمان تھا، تو سمجھ لیں کہ اس کے مظالم میں پوری طرح شریک تھا. تو اس لیے ذکر ساتھ ہی آیا کہ بھئی بنی اسرائیل کو اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان ان دونوں اور ان کے لشکروں اور ان کی جو فوج تھی کو ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے. ان تینوں کو، یعنی فرعون کو اور حامان کو اور ان کی فوج کو، بنی اسرائیل سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے جی. یہ کیا بات ہے میں بتاتا ہوں جی. اوپر ہم بیان کر چکے ہیں نا جی کہ فرعونی اس بات سے ڈرتے تھے نا کہ بنی اسرائیل کی تعداد کہیں بڑھ نہ جائے، تو پھر ان کو وہ مطلب ان کا اثر رسوخ بڑھ جائے گا اور وہ کہیں غلبہ نہ پا لیں بھی یہاں پہ. ان کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی، یہ دوسرے لوگ تھے نا. تو یہ اسی ڈر کا ذکر فرمایا ہے کہ اب اس ڈر کا ذکر کیسے فرمایا ہے؟ فرمایا کہ ایسا ہی ہونا ہے جیسا وہ سوچ رہے تھے نا کہ ایسا ہو جائے گا، غلبہ ہو جائے گا. تو غلبے کو روکنے کے لیے تو انہوں نے کوئی اقدامات کیے تھے نا، ان کو مارنا شروع کر دیا تھا بچوں کو. تو اللہ نے کہا ٹھیک تم جو مرضی کرو، میں نے تو اقتدار بخشنا ہے. میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے بھی کیا فیصلہ کیا ہے کہ جس غلبے سے ڈر کے تم نے یہ سرکشی کاری کی ہے نا، وہ غلبہ میں دے کے چھوڑوں گا ان کو، بنی اسرائیل کو یہاں پہ. تو فرمایا یہی ہوگا. اور فرعون اور اس کا جو اسسٹنٹ ہے حامان، اور اس کی تمام جو سلطنت اور فوج ہے، جو مرضی وہ تدبیر کر لے، جو مرضی پلاننگ کر لے، ایک دن اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں ان کو مغلوب کر دوں گا. تو یہ مطلب ہے اس کا کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے وہی کچھ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے ہیں، کہ جس سے یہ لشکر اور یہ فرعون ڈر رہے ہیں نا، ان کو وہی کچھ میں دکھاؤں گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یعنی بنی اسرائیل کو غلبہ دوں گا جی. بات کلیئر ہوگی، آگے چلتے ہیں جی. اب کیا ہوا جی؟ سین چینج ہو گیا یہاں سے. اب یہاں پہ سمجھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوگی. اب جناب باقی ڈیٹیلیں وہ کیسے وہ لادہ رکھیں. اب ان کی پیدائش ہو چکی ہے، اور اس وقت کیا قانون چل رہا تھا جی؟ بچے قتل کیے جا رہے تھے، بیٹے قتل کیے جا رہے تھے. تو اب یہ کیا تھے؟ موسیٰ علیہ السلام بیٹے ہی تھے نا، میل بچے تھے نا، تو بیٹے ہی تھے. قانون کیا چل رہا تھا کہ بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اب کیا ہونا جی؟ ترجمہ یہاں سے ہے، یہاں سے ترجمہ دیکھتے ہیں جی. اچھا، یہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے جی، جو موسیٰ کا لفظ ہے نا جی، یہ قبطی زبان کا لفظ ہے. ٹھیک ہے، مطلب یہ عربی زبان کا لفظ نہیں، قبطی کا، جس کے معنی ہے جی کہ میں نے اسے پانی سے نکالا. کبھی کسی نے کسی کو پانی میں سے نکالا تو کہتے ہیں موسیٰ. بائبل و تالمود، جو بائبل عیسائیوں کی ہوگی، تالمود یہودیوں کی، دونوں سے معلوم ہوتا ہے جی کہ یہ جو نام تھا نا فرعون، موسیٰ کا، یہ فرعون والوں نے رکھا تھا. جب انہوں نے بچے کے طور پر ان کو اٹھایا تھا نا، بیبی کے، وہ آگے ذکر آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نام رکھا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے جو والد کا نام ہے جی، یہ کتابوں میں عمرام، آخر میں میم آتا ہے، این میم رے الف میم، عمرام بتایا گیا. قرآن میں اسی کا تلفظ جو ہے عمران ہے جی. ٹھیک ہے جی. اور جو عمران تھے وہ حضرت یعقوب کے بیٹے لاوی کی اولاد میں سے تھے. ٹھیک ہے جی. تھوڑا تعارف کرا دیا جو موسیٰ علیہ السلام کا لفظ کہاں سے آیا تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، بہرحال جی موسیٰ کی پیدائش ہوئی اور اس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا جی. تو اب کیا ہوا جی؟ ترجمہ یہاں سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر کہ وہ قتل کیے جا رہے تھے نا بچے، ہم نے موسیٰ کی ماں کو اسی بنا پر وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، ابھی کوئی اس ٹائم مطلب ابھی اسے دودھ پلاؤ۔ میں یہیں پہ روک کے تھوڑی سی ایک بات کلیئر کر دوں گا کہ پھر لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ اوحینا الی ام موسیٰ، ٹھیک ہے جی، اوحینا یہ وحی کے لفظ معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو، کیونکہ وہ بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس وجہ سے کیا کیا، وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، مطلب ابھی تو اسے دودھ پلاؤ تم، ابھی پیدا ہوا جب نا۔ تو یہ وحی کی کا صرف میں ایکسپلین کر دوں، یہاں پہ جو وحی کا لفظ یوز ہوا ہے یہ الہام کے اس میں یوز ہوا ہے، یا آپ کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے اس کے لفظ میں یوز ہوا ہے، کہ اس معنی میں یوز ہوا ہے۔ یہاں پہ اس کا مطلب وہ نہیں ہے جیسے پیغمبروں کے اوپر وحی آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ الہام کے ذریعے سے کسی بات کو کسی کے دل میں ڈال دینا، یہ اس معنی میں بھی آتا ہے جو وحی کا لفظ ہے۔ تو قرآن کی زبان میں وحی کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھیں پیغمبر نہیں تھیں، تو اس لیے اس کو اس نے عام فہم جو لفظ ہے اس میں نہیں لینا آپ نے، جس میں ہم جو کہتے ہیں جی کہ نبی پاک پر وحی آئی یا موسیٰ علیہ السلام پر ہی وحی آئی، اللہ نے ان کو فرمایا کہ ایسے کریں جی، ہاں جی۔ تو یا ان کا آپس میں جب مکالمہ ہوتا ہے جی، جب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ تو وحی آ رہی ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پہ جو وحی ہے سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اسی طرح وحی آئی جس طرح اللہ کے رسولوں پہ پیغمبروں پہ وحی آتی ہے، نہیں، اس کا مطلب الہام ہوا یا القا ہوا، ان کے دل میں کوئی بات اللہ تعالیٰ نے ڈال دی، یہ اس میں سینس میں آ رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں اب۔ تو ہم نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی، وہ قتل ہو رہے تھے نا بچے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، وحی کی کہ ابھی اسے دودھ پلاؤ، کہ ابھی آپ اسے دودھ پلاتی رہو۔ آگے ترجمہ، پھر جب اس کی نسبت تمہیں خطرہ ہو، کہ اب خطرہ ہو جائے کہ بھی یہ تو بڑا ہو گیا تو پتہ چل جائے گا، پہلے چھپا کے پلا رہی تھی، تو پھر کیا کرنا ہے جی، پھر جب اس کی نسبت تمہیں جان کا خطرہ ہو جائے، اس کی جان کا خطرہ ہو جائے، پھر جب اس کی نسبت تمہیں خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کوئی غم اندیشہ ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا۔ یہ ان کے دل میں ڈال دیا گیا جی، ان کو یہ جو وحی کی گئی نا، ان کے دل میں ایک بات کو ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے، کسی دریا میں ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا۔ کیوں نہیں کرنا جی، آگے بتا دیا۔ ترجمہ، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کو، یعنی تمہارے بیٹے کو، موسیٰ کو، ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے، تمہارے بیٹے کو تمہارے پاس پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی کہ اب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بات ان کے دل میں ڈال دی جی، ٹھیک ہے جی، کہ ابھی دودھ پلاتی رہو اس کو، پھر جب تمہیں خطرہ ہو جائے کہ اب پتہ چل جائے گا تو پھر اس کو آ کے وہ نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو پھر اس وقت تم نے دریا میں ڈال دینا ہے، پھر کوئی اندیشہ اور غم نہیں کرنا، کیونکہ میں نے فیصلہ کر لیا۔ پھر اللہ کا فیصلہ تو بات ختم ہوگی نا، کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے، وہ میرا کام ہے اللہ کا، میں اس کو واپس پہنچا دوں گا جی۔ تھوڑا سا کھول لیتے ہیں، بائبل کی کتاب جو ہے خروج، ایگزڈس میں بھی ذکر ہے جی کہ فرعون اور اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے پہلے دائیوں کو حکم دیا، جو دائیاں تھیں نا جو بچوں کے پیدائش کے وقت موجود ہوتی ہیں، کہ وہ بنی اسرائیل کو بچوں کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیں۔ اس میں جب ان کو زیادہ کامیابی نہ ہوئی تو پھر قبطیوں کو، یہ جو دوسرے رہنے والے تھے بنی اسرائیل کے علاوہ جو دوسرے گروپ تھے وہاں پہ رہتے تھے، قبطیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں بھی دیکھیں نا بنی اسرائیل کے یہاں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے تو اسے اٹھائیں اور دریا میں پھینک دیں۔ یہ ان کی کتاب میں خروج میں ذکر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 1:15-22 میں، ٹھیک ہے جی، وہاں پھینک دیں جی۔ چنانچہ اسی بنا پر کیا ہوا جی، فرمایا کہ بچے کو چھپائے رکھو، لیکن جب یہ پھر پاسبلٹی نہ رہے تو اپنے ہاتھوں سے اسے دریا میں ڈال دینا، اور کوئی اندیشہ نہ کرنا، ہم اسی کو تمہارے بچے کے لیے راہ نجات بنا دیں گے، تمہارا اس کو ڈالنا وہی اس کی زندگی کی ضمانت بن جائے گا جی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے، اور پھر اگلا کیا جی، سنیں، یہ بھی بات ان کے دل میں ڈالی گئی ان کی والدہ کے، اور
اسے پیغمبروں سے ایک پیغمبر بنا دیں گے کہ اس کو ہم نے ایک پیغمبر بھی بنانا ہے، ایک رسول بھی بنانا ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بھی ان کے دل میں یہ ساری باتیں ڈال دی گی۔ تو سمجھ لیں کہ اب ایک ماں کے دل کو کس طرح تسلی دے دی گی کہ اللہ کی طرف سے ڈالی گئی ہے، تو ظاہری بات ہے تسلی تو پھر ہوگی نا جی۔ اب پھر کیا ہوا جی، اب سین چینج کریں، دوسرا سین ہے، مطلب ایسے ہو گیا بھائی، ایسے ہی ہوا پھر، ٹھیک ہے جی۔ کیسا ہوا؟ بائبل میں بھی ذکر ہے اس کا جی۔ کیا اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ عورت حاملہ ہوئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر، یہ بائبل سے بتا رہا ہوں کہ یہ بچہ خوبصورت ہے، 3 مہینے تک اسے چھپائے رکھا۔ بالکل اسی طرح کی بات قرآن میں آ رہی ہے کہ اسے دودھ پلاؤ کے پہلے، پھر آگے پھر جب اس کی نسبت تمہیں خطرہ ہو جائے، مطلب جب بڑا ہو جائے، تو یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے۔ تو بائبل میں چیزیں چینج بھی ہوئی ہیں لیکن کچھ ٹھیک بھی ہیں، مطلب تو یہاں پہ یہ ملتی جلتی ہے تو ہم یہی مانیں گے۔ جہاں فرق آ جائے گا وہاں قرآن کی بات فائنل ہے، جہاں پہ سیم ہے تو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ تو 3 مہینے تک اسے چھپائے رکھا اکارڈنگ ٹو خروج ایگزڈس بائبل میں جی۔ اور جب اسے اور زیادہ وہ نہ چھپا سکی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ پھر جب اس کی نسبت تمہیں خطرہ ہو، تو پھر اس نے کیا کیا جی؟ تو بائبل میں ہے، تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا، مطلب وہ نہیں، وہ لکڑی کی چھال وغیرہ کا ٹوکرا بنا ہوتا ہے، اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا، اور اسے دریا کے کنارے جاؤ میں چھوڑ آئے جی۔ دریا کے کنارے وہ جو پانی ہوتا ہے جو آگے تھوڑا جمع ہوتا ہے پھر چل بڑھتا ہے، تو وہاں چھوڑ آئے جی۔ یہ اس کا ایگزڈس خروج میں ذکر ہے بائبل کی کتاب میں۔ تو یہ وہاں سے میں نے تھوڑی سی آپ کو نا دلچسپی کے لیے بات بتا دی، تو بارش کیونکہ سیم بات تھی اس لیے بتا دی۔ فرق ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے تب بھی بتاتا، پھر بتا دیتا کہ یہ دیکھیں یہاں فرق ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سملر سی بات ہے تو بتا دیجیے۔ تو یہاں گیا جی، تو اب انہوں نے کہا، اس نے پھر بالآخر یہی کیا جی، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کر دیا۔ پھر جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کو مطلب ڈال کے اس میں چھوڑ دیا نا پھر پانی میں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے یہ بات ہے۔ پھر ہوا کیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ بھائی ان کی ماں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، وہی کے مطابق جو ان کے ذہن میں دل میں ڈالی گئی تھی، جب ان کو اب خطرہ ہو گیا کہ بھئی یہ وہ تو آ جائیں گے، تو انہوں نے اس کو دریا میں ان کو بہا دیا، اس ٹوکرے میں ڈال کر دی، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے سین اگلا کیا ہوا جی۔ اب پھر فرعون کے گھر والوں نے اس کو اٹھا لیا، اس کو موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ یہ کیسے اٹھا لیا؟ اب کچھ باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں، میں نے بتایا نا عربی میں، تو وہاں لکھی نہیں جاتی ہیں، تو اب میں بریکٹ والی بات کرتا ہوں۔ کیا ہوا؟ پھر فرعون کے گھر والوں نے، بریکٹ میں اب، دریا میں بہتے دیکھ کر اس ٹوکرے کو، اس کو اٹھا لیا۔ دریا میں بہتے دیکھ کر، یہ بریکٹ میں ہے، اس کو اٹھا لیا، موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا۔ اب یہ کیسے ہو گیا جی کہ فرعون کے گھر والوں نے کیسے اٹھا لیا اس کو بہتے دیکھ کر دریا میں؟ وہ ادھر کیا کر رہے تھے دریا میں؟ یہ اس لیے ہوا کہ دریائے نیل جو تھا بنی اسرائیل کی بستیوں سے گزرتا ہوا شاہی ملات کی طرف جاتا تھا، یعنی اس کے پھر اندر سے گزر کے جاتا تھا وہ جو دریا تھا، اتنے بڑے اس کا ممال تھا نا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جس ٹوکرے میں تھے، اسے دریا میں سے گزرتے گزرتے، وہ خود جب وہ دریا کا وہ حصہ ان کے مال کے اندر سے گزر رہا تھا، تو وہاں پہ خود بادشاہ یا ملکہ جناب چہل قدمی کر رہے تھے، جسے کہتے ہیں واک کر رہے تھے جناب، گھوم پھر رہے تھے اپنے باغ میں، کوئی شام کا ٹائم تھا یا صبح کا جو بھی تھا، یا ان کے خدام تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ ٹوکرا آ رہا ہے، انہوں نے کھینچ کے نکالا، یا انہوں نے خود میاں بیوی نے، تو یا پھر ان کے جو نوکر تھے جی، تو دیکھا تو اس میں بچہ تھا۔ ظاہری بات ہے مال کے اندر جو بھی چیز ہوگی تو خدام نے نکالا، تو انہوں نے جا کے فرعون کو رپورٹ کی ہونی ہے، تو خود انہوں نے نکالا، تو پھر وہ اگلا معاملہ جو ہے وہ خود انہوں نے کیا ہونا جی۔ تو یہی بات ہے یہاں پہ کہ پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا۔ تفصیل میں نے کر دی جی، آگے چلتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا جی؟ جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی نا وہ پوری ہوگی نا، پھر یہاں پہ وہ پوری تو اللہ تعالیٰ کی بات وہ پوری ہونی ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں بریکٹ والی۔ اب آگے چلتے ہیں جی۔ اس کو اٹھا لیا، بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا، کہ اس کے نتیجے میں، اٹھانے کے نتیجے میں اب کیا ہونا، یہ ترجمہ ہے، یہ میں دوبارہ ساتھ ملا لیتا ہوں ذرا آسانی ہو جائے گی۔ پھر فرعون کے گھر والوں نے دریا میں بہتے دیکھ کر اس کو اٹھا لیا، موسیٰ علیہ السلام کے ٹوکرے کو، اس میں وہ تھے۔ کیوں اٹھا لیا جی؟ کہ خدا کی بات پوری ہو اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنے۔ اب یہ بھی بہت بڑی گہری بات ہے جی، ٹھیک ہے جی، کہ
انہوں نے جو اٹھایا ہے اس کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات جو ہوتی ہے جو کہی تھی کہ میں اس کو واپس کروں گا، سارا کچھ کروں گا، وہ والی سٹوری بھی ذہن میں رکھیں، وہ تو پوری ہونی تھی۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس اٹھانے کے نتیجے میں کیا ہوگا جی، اب اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو جان چھڑا رہے تھے نا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن بن جائیں گے جب غالب ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی، اور اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن، ایک طرح سے دشمن ہوا نا ان کا، جب وہ بعد میں واقعہ بھی جو ہوگا، اور تھا بھی ان کے مطابق بھی وہ دشمن ہی تھے بھی، ٹھیک ہے جی، اور ان کے لیے باعث غم بنے۔ اور ان کے لیے باعث غم بنے، پھر بعد میں وہ باعث غم بنے تھے نا جو فرعون کے ساتھ معاملات ہوئے موسیٰ علیہ السلام و فرعون کے، تو باعث غم بھی بنے پھر وہ جی۔ تو یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے جی، جو انجام مقدر تھا نا یہاں پہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اب جو اس کا انجام ہونا تھا وہ انہی کے تھرو ہونا تھا نا، کہ یہ ان کے لیے باعث غم بنے گا بعد میں بڑا ہو کر، کیونکہ اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا تھا پھر وہ بنے گا۔ وہ تو اپنی طرف سے بچوں سے جان چڑھا رہے تھے، اور جب یہ والی ان کی بات آئی تو خود ان کو اٹھا کے گھر لے گئے جی، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہ جو بات کہی کہ اس کے نتیجے میں وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے باعث غم بنے، کہ اب موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے باعث غم اور ان کے دشمن ہو جائیں گے جی بعد میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان جو اس کا تھا اسسٹنٹ، کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر، یہ ذکر پیچھے بھی آیا تھا تینوں کا اکٹھا، یہاں پہ دوبارہ اکٹھا ہے، بڑے خطا کار تھے بھئی، یہ سب غلط لوگ تھے۔ کیوں غلط مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑے خطا کار تھے۔ اب اس کو سمجھنا بھی ہے نا، خطا کار سے مراد کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ میں جو وہ بھوت سمایا ہوا تھا، تکبر کا، اختیار کا، اپنے آپ کو جو بڑا مالک سمجھنے کا لوگوں کا، تو یہ وہ بات ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر بڑے خطا کار تھے، اس لیے خطا کار تھے جی کہ اپنے آپ کو تمام اختیار و اقتدار کا مالک سمجھتے رہے۔ وہ سوچتے تو ہم ہی ہیں، تو ہم گھر میں بھیج دیا ان کو، تم مالک ہو نا، تمہارا اختیار ہے سارا نا۔ اچھا، اللہ نے کہا اچھا میں تمہارے گھر میں ہی پھر تمہارے دشمن کو نا میں بڑا کراؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک انجام بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی بڑی گہرائی ہے جی۔ میں اس کو مطلب یہ ہے، وہ جو سمجھتے تھے نا کہ انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ کائنات کا اصل مالک تو خدا ہے جی، اللہ ہے جی، اور اگر وہ چاہے تو ان کے سب سے بڑے جو ایک طرح سے جو مخالف ہیں یعنی موسیٰ علیہ السلام، ان کی پرورش انہی کے ہاتھوں کرا کے انہیں ان کے انجام تک پہنچا دے اللہ۔ اور یہی بہت بڑی ان کی غلطی تھی کہ وہ سمجھتے تھے ہمارا سارا کچھ ہمارے پاس ہی ہمارے اختیار میں ہے۔ تو اللہ نے کہا چل ٹھیک ہے، پھر میں تم دیکھتے ہیں نا تمہارے اختیار میں کیا ہے، میں اب تمہارے گھر میں ان کو بڑا کراؤں گا، اور تو وہیں پہ میں تمہارا سارا پھر نہ کام کروا دوں گا انہی کے ہاتھ جناب، ٹھیک ہے جی۔ یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو بات بتا رہے ہیں جی، بات جی سمجھا رہے ہیں ان کو جی۔ بات تو وہی ہے، سمجھنے والے ہوں گے تو سمجھیں جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب وہ بچہ انہوں نے اٹھا لیا، وہ سین اب ادھر چلے جائیں، بچہ اٹھا لیا فرعون کی بیوی نے، اور ان دونوں نے خود اٹھایا یا خادموں نے اٹھا کے تو اس کے سامنے لے کے چلے گئے۔ تو اب یہاں سے بات شروع ہونی ہے جی، تو نیا سین شروع ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، فرعون کی بیوی نے، مطلب جب اس نے بچے کو دیکھا، یہ بریکٹ میں ہے تو بات وہ خود بخود سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ ڈائریکٹ ترجمے میں آپ مس کر دیں گے۔ فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا، اب جو اس کی بیوی تھی بچے کو دیکھ سے اس نے فرعون سے کہا، کیونکہ اس کو پتہ تھا نا کہ فرعون کیا کچھ کرتا ہے بچوں کے ساتھ، سے کہا یہ، اس نے کہا جی اس کو، فرعون کی بیوی نے، ترجمہ ہے یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ وہ پیچھے میں نے بتا دیا تھا نا، بہت خوبصورت تھے نا، بہت پیارے بچے تھے، بچے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں، تو یہ تو نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول بننے والے تھے اور اللہ کی پوری ان کے اندر ساتھ ایک سکیم تھی، ایک پلاننگ تھی، تو وہ بچے کس طرح نے پیارے لگے سب کو، ہے جی، وہ سب کو بھی لگیں گے، چاہے جو بھی تھے، فرعون اور اس کی جو بیوی تھے، بیا تو انسان تھے نا۔ تو اس نے کہا جی، فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو۔ تو تم نے یہ جو قانون بنایا ہوا ہے بچے مارنے کا نا، تو اس کے مطابق اسے قتل نہ کرو بھی، مجھے تو بہت پیارا بچہ لگ رہا ہے۔ تو آ جاتا ہے، انسان تھی وہ، تو وہ خود پیارے بچے کو دیکھ کے اس کو رحم آ گیا جی، ترس آ گیا، جو جس طرح بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کے تحت جو کچھ بھی ہونا تھا وہ ہو گیا جی۔ پھر اس نے کہا جی تم لوگ اسے قتل نہ کرو، کیا عجب
کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، کہ یہ کوئی بات انہونی تو نہیں ہے نا جی، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو جائے جی کوئی، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں جی، نفع پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں، اور نہیں تو ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، شاید اس کی اولاد نہیں تھی میرے خیال میں جی۔ اب اس بات سے یہی نظر آتا ہے کہ یا ہم اسے بیٹا بنا لیں، یہ ترجمہ ہے قرآن پاک سے کر رہا ہوں۔ فرعون کے یہاں غالباً کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، شاید بیٹیاں وغیرہ تھی اس کی بھی، اور یہ ملکہ جو تھی اس کے بارے میں یہی پتہ چلتا ہے جی کہ نیک دل خاتون تھی یہ۔ قرآن نے دوسری جگہ پہ یہ بتا بھی دیا ہے جی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی پیاری صورت عطا فرمائی تھی، جو دیکھتا تھا اسے بے اختیار پیار آ جاتا تھا۔ چنانچہ ملکہ بھی جب تھی نا، اتنے خوبصورت پیارے بچے کو دیکھ کے قربان ہو گئیں، اور انہوں نے فرعون سے وہی بات کی جو یہاں پہ نقل ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی، فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فرعون سے کہا، ترجمہ یہ سارا پڑھ رہا ہوں، یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تم لوگ اسے قتل نہ کرو، کیا عجب کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ یہاں تک بات ہوگی جی، تفسیر بھی ہوگی آگے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بریکٹ میں ذہن میں رکھیں بات، پھر آگے بتاتا ہوں کیا فرماتے ہیں۔ وہ یہ باتیں کر رہے تھے نا، اس کی بیوی اس کو یہ کہہ رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور انہیں کچھ خبر نہ تھی، مطلب میاں بیوی کو یہ خبر نہ تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کہ بھائی یہ بعد میں یہ کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ تو اللہ نے کہا جی ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم اور پلاننگ ہے نا، تو ان کو کیا پتہ بیچاروں کو، اللہ تعالیٰ کی اسکیم پلاننگ کو کہاں پہنچ سکتا ہے کوئی جی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی جو ایسے ہوتے ہیں، میں یہ سارے لفظ پازیٹیو کہہ رہا ہوں، اسکیم اور یہ پلاننگ اور جو اللہ تعالیٰ کی تدبیر، یہ والے ہیں، اس کو غلط نہ لے جائیں۔ اب یہ بات اب ادھر ہوگی جی، اب سین چینج کریں پھر دوبارہ، اب دوبارہ کہ بھئی اس نے یہ بات کی تو نظر آتا ہے کہ وہ چپ کر گیا، تو پھر بات وہ انہوں نے ان کو رکھ لیا ہوگا نا بچے کو، بس ٹھیک ہے جی بچہ اب یہاں پہ رہے گا، ان کو یہ تو کہا لے گا ایک بچہ ہے محل میں رہ رہا ہے، ہمارے ساتھ ہی بڑا ہوگا تو ہمارے ہی رنگ میں رنگا جائے گا، تو کیا ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، اس طرح کی بات اب یہ میں اپنے سے بنا کے ساری میں نے لگا دی ہیں، ٹھیک ہے جی، مطلب کامن سینس سے۔ اب یہ باتیں تو ادھر ہو رہی ہیں، اب جو جس کا بیٹا تھا اس کے بارے میں چلتے ہیں جی، وہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ دوبارہ شروع کرنے لگے یہاں سے۔ ترجمہ جی، ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، بظاہری بات ہے بچے کو مس کرنے شروع کر دی ہاتھ کی زبان میں، بچہ یاد آنے شروع ہو گیا جی۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، یہ ترجمہ ہے قرآن پاک سے، اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے تو وہ اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ ٹھیک ہے جی، بات پہلی بات کلیئر ہے جی، ماں کا دل بے قرار ہو گیا بچے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی قدرت سے اس کو دل کو نہ سنبھالتے کہ اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہے۔ وعدہ کیا تھا؟ پیچھے ان کے دل میں جو بات ڈالی گئی تھی نا، کیا ڈالی گئی تھی کہ جان کا خطرہ ہوا دریا میں ڈال دینا، کوئی اندیشہ اور غم نہ کرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے اور اسے پیغمبر بھی بنائیں گے جناب۔ یہ ساری باتیں دل میں ڈالی تھی نا، تو یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب ان کی ماں کا دل پیچھے برقرار ہوا، تو اگر مطلب جو بھی تھی وہ بات تو پہلے بھی ان کے دل میں ڈالی گئی تھی، لیکن ماں تھی تو پھر دوبارہ اس کو کچھ مس کرنا شروع کر دیا بچے کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے دل کو نہ سنبھالتے، ماں کے دل کو، ماں کا دل تھا نا، اور جو ہمارا وعدہ ہے اس لیے سنبھالا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارا وعدہ ہے اس کا وہ یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وہ تو پورا ہو کے رہتا ہے۔ تو وہ کیا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، اگر میں اس کا دل نہ سنبھالتا تو وہ کہیں اس کا راز فاش کر بیٹھتی۔ راز کیا فرق پڑتی، روٹی پیٹتی محل میں پہنچ جاتی کہ میرا بچہ ہے، تو بات کھل جاتی، تو پھر اس نے جو کچھ کرنا تھا آپ کو پتہ ہے نا فرعون نے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یعنی کہ جو اس کو ہمارے وعدے کا یقین رہی، یعنی خدا کے اشارے سے بچے کو دریا کے حوالے جب انہوں نے کر دیا تھا، تو اس نے جس ایمان و توکل کی شہادت دی تھی تو اس کی لاج قائم رہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے جی، کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا جی، اپنے بندوں اور بندیوں کو امتحان میں تو ڈالتا ہے جی، یہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ امتحان اس کی سنت ہے جی، اللہ تعالیٰ کی سنت الہی ہے جی کہ امتحان میں ڈالا جاتا ہے، لیکن یہ جو امتحان ہوتا ہے درجے اور مرتبے کے اعتبار سے سخت تر بھی ہوتا ہے۔ جتنا درجہ اور مرتبہ آپ کا اوپر ہوگا، جس طرح پیغمبروں کا بہت اونچا ہوتا ہے تو ان کو اسی طرح بہت بڑے امتحانوں میں ڈالا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ کی یہ سنت بھی ہے
کہ جو لوگ اس کے امتحان کی راہ میں بازی کھیلتے ہیں جناب، چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، وہ یقین کر لیتے ہیں اور پھر آگے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے دریا میں ڈالا تھا نا، تو پھر وہ آگے جا کے ان کو سنبھالتا بھی ہے اللہ تعالیٰ جی، ٹھیک ہے جی، پھر ان کی وہ مدد بھی کرتا ہے۔ تو ان کی ماں نے تو دریا میں ڈالا تھا نا، تو اللہ نے کہا جی ہم نے اس کو پھر اس کے دل کو سنبھال لیا جب اس کے دل میں تھوڑی سی بے قراری آئی تو، ٹھیک ہے جی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کا جی وہ تو پھر کھول دیتی بات، یہ وہ روتی پیٹتی وہاں پہنچ جاتی اور پھر وہ دوسرا مسئلہ ہو جاتا۔ آگے چلتے ہیں، اور اب کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو، وہ جو کیسے اپنا جو وعدے کا بھی یقین دلایا، اور جو دوسری بات تھی کہ واپس تمہیں بھی دے دیں گے، کہ اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ترجمہ میں پچھلے صفحے سے پڑھ رہا ہوں کہ اس کو ہم تمہارے پاس پہنچا دیں گے بعد میں۔ تو اب وہ والی بات بھی ہونی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ، اور اسی بے قراری میں کیا ہوا جی، اس نے جب وہ بچے کو دریا میں چھوڑ کر آ گئی نا، تو پھر پیچھے ماں تھی، پھر تو دوبارہ تو کوئی تکلیف ہوئی، تو اب انہوں نے کیا کیا جی، تو اسی بے قراری نے اس نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے بچے کی بہن سے کہا، مطلب اپنی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے جا، کہ میں دریا میں پھینکی ہوں، ٹوکری چل رہی ہے پانی میں آہستہ آہستہ، تو تم بھی ساتھ ساتھ جا، دیکھ کدھر جا رہا ہے وہ ٹوکری، کدھر جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ دل کی تسلی کے لیے ایک آخری تدبیر تھی جو وہ کر سکتی تھیں، اور انہوں نے کی جی، کہ ساتھ پیچھے پیچھے جناب۔ تو اب کیا ہوا جی، ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بہن اور موسیٰ کی ماں کی جو بیٹی تھی، چنانچہ وہ اجنبی بن کر، مطلب وہ اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میرا یہ کوئی بھائی ہے یا کچھ ہے، تو ایسے نا جیسے میں ابھی چلتا پھرتا دریا کے کنارے جا رہی ہوں، تو موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح چلتی چلتی نا دریا کے کنارے کنارے اس نے تھوڑا دور فاصلہ رکھ کے چلنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہاں سے بیان ہوتا ہے جی، چنانچہ وہ یعنی بہن اس کو دور سے دیکھتی رہی، اور فرعون کے لوگوں کو اس کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ یہ قرآن پاک سے ترجمہ پڑا ہے، مطلب اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہی محل جو تھا اسرائیلیوں کی بستی سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ ساتھ ساتھ ان کی بہن چلتی رہیں اور وہ دیکھتی رہیں، اور اسرائیلیوں کو سمجھ بھی نہیں آیا، انہوں نے کہا ویسے ہی دریا کے کنارے لوگ چلتے رہتے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ وہ اتنی کوئی توجہ بھی نہیں کر رہی تھی اس ٹوکری کی طرف، ہلکی سی اس نے نگاہ رکھی ہونی جی، تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا جی۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتے ہیں جی۔ اب کیا ہوا جی، اب سین چینج ہو گیا جی، مطلب اب انہوں نے اٹھا لیا نا، گھر لے کے چلے گئے وہاں پہ فرعون نے، اور اب ظاہری بات ہے بچہ تو اس نے دودھ پینا ہے۔ اب یہ والی بات ذہن میں رکھیں، ترجمہ شروع کرتا ہوں، ترجمہ جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے، آج کل جنہیں کو نینیز کہتے ہیں آپ، یا کوئی بھی دائی ہوتی ہے، جو بعض عورتیں آج بھی دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، شہروں میں ہوتا ہے کہ دودھ پلانے کے لیے نا وہ عورتیں رکھ لی جاتی ہیں کہ بچے کو دودھ پلاؤ میرے، کچھ ماڈرن عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں، تو کچھ ویسے بھی تھا، پہلے بھی رواج تھی، یا دودھ پلانے کے لیے دائیوں کی طرف بھیج دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ بچوں کو بڑا ہونے کے لیے بھی گاؤں بھیج دیتے تھے، تو وہاں دائیاں پالتی تھیں، حضور نبی پاک کی وہ دائی تھی نا، دائی حلیمہ جو تھی، تو اسی طرح وہ دودھ پلائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ادھر دودھ پلائیوں کے دودھ سے ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا۔ جب وہ بچے کو انہوں نے اٹھا لیا، لے گئے، بچے کو بھوک لگی، اب اس نے دودھ کے لیے ظاہری بات ہے رویا جو کچھ کیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو وہ دودھ پلانے کے لیے جو عورتیں وہاں پہ ہوں گی، ان کو ظاہری بات ہے وہ بادشاہ لوگ تھے بھی، تو انہوں نے وہ عورتیں ارینجمنٹ کر لی ہوں گی، لیکن اللہ نے کہا جی کہ ہم نے موسیٰ کو پہلے ہی روک رکھا تھا، تو ہم نے موسیٰ کو پہلے روک دیا تھا کہ وہ کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ اب یہ اس تدبیر کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے واپس ان کی ماں کی طرف لوٹانے کے لیے اختیار فرمائی۔ چنانچہ کیا ہوا جی، کہ بچے کو پانے کے بعد جب اس کو دودھ پلانے کی فکر ہوئی، تو فرعون کی بیوی نے ایک کے بعد ایک وہ نینی کو، دودھ پلانے والی کو، دائی کو بلایا، لیکن بچے نے کسی کی چھاتی سے دودھ پینے منہ نہیں لگایا جناب، اس نے کہا میں نہیں دودھ پیتا کسی کا۔ اب ظاہری بات ہے جب وہاں اللہ کے ڈسیزن ہو جائیں وہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب کیا ہوا جی، اب یہ معاملات چل رہے ہیں جی، بچہ دودھ نہیں پی رہا ہے، وہ پریشان ہے، بچہ اس کو پسند ہے جناب، اور خوبصورت بچہ ہے جی۔ چنانچہ ترجمہ چل رہا ہے آگے، چنانچہ اس نے ان سے کہا، اب یہ بات تھوڑی سی آپ کو انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی، اس نے ان سے کہا، کس نے ان سے کہا؟ مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ کی بہن بھی وہاں پہنچی اور یہ دیکھا، تو وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی نا، بچے کو اٹھایا ہوگا، اس نے بھی تھوڑا انٹرسٹ لیا ہوگا۔ اب یہاں سے نظر آتا ہے کہ شاید وہ خادم ہی تھے جنہوں نے اٹھایا تھا اس کو، کیونکہ ورنہ بادشاہ خود ہوتا ہے تو وہ اس کے شاید قریب نہ جاتی تھا، تو وہ بھی ساتھ ایک طرح سے ہوگی، جس طرح دیکھنے والے بھی ان کا عورت ہے، چلو ٹھیک ہے، تو وہ بھی وہاں تھی۔
تو جب وہ یہ معاملات ہو رہے تو موسیٰ کی بہن وہاں پہنچ گئی جناب. جب اس نے سنا ہوگا نا ایک طرح سے تھوڑی بہت وہاں پہ مطلب وہ ایک طرح سے پریشانی تو ہو رہی ہوگی نا بھائی کہ دودھ نہیں پی رہے، اب کیا کریں، بچے کو تو دودھ چاہیے ہوتا ہے جلدی جلدی، تو ان کا بھی صحت کے مسائل ہو جائیں گے. تو موسیٰ کی بہن بھی وہاں پہ جناب اس ٹائم پہ وہ پہنچ گئی. تو اس نے جب دیکھ لیا بھی یہ تو دودھ نہیں پی رہا، تو وہ اس نے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے معاملات تھے، اللہ تعالیٰ نے کرنے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، چنانچہ اس نے ان سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا، کیا کہا جی اس نے کہا جی تم لوگ کہو، اور وہ درباری ہوں گے، وہ دوسری عورتیں ہوں گی، تم لوگ کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے. تو اس نے کہا کہ تم سے اصل بات کیا اس میں، اس نے کہا تم سے کہو تو میں تمہیں ایک گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تم لوگوں کی خاطر اسے پالیں گے. پالنے سے مراد دودھ بھی پلائیں گے نا، پالنے میں تو دودھ مین چیز ہوتی ہے. کبھی وہ کر لیں گے، ان کو طریقہ آتا ہے اس طرح کے بچے کو ڈیل کرنے کا جو بچہ کسی کا دودھ نہ پیتا ہو. تو اس نے کہا جی کہ تم لوگ کہو تو میں تمہیں اس گھرانے کا پتہ بتاتی ہوں، یعنی اپنی ماں کا. ٹھیک ہے جی، اس بچے کی ماں کا ان کو تو نہیں پتہ نا. جو تم لوگوں کی خاطر تم لوگ اس کو ہائر کر لینا، وہ بچے کو پالیں گے جی اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے. یہ بات تو اصل میں بھی صحیح تھی نا، تو انہوں نے جتنی خیر خواہی کرنی اور کس نے کرنی، وہ ایکچوئل ماں ہونی تھی نا. ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہوا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ اس کے بعد، یہ اب ان کی بہن نے ان کو کہا اور بڑی خیر خواہی سے اس کی دیکھ بھال کریں گے. تو کیا ہوا، سمجھ لیں انہوں نے اس کی بات مان لی. تو انہوں نے کہا بھی ٹھیک ہے ان کو بلاؤ، یا بچے اس کے ساتھ بھیج دیا. وہ جس طرح اکٹھے ہو کے اب دودھ پلانے کا نظام جو بھی طے ہو گیا اور پالنے کا بھی. تو کیا ہوا جی، ترجمہ اس سے آگے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غمزدہ نہ ہو، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. سمجھ گئے جی بات کہ نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کی اپنی جو بات ہوتی ہے اس کی اتھینٹسٹی بتا رہے ہیں کہ اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. کس کے تحت لوٹا دیا؟ پیچھے انہوں نے کیا بتایا تھا ان کو؟ انہوں نے بتایا تھا دودھ پلاتی رہو بھی، پھر جب تمہیں خطرہ ہوا تو کسی قسم کے اس کو دریا میں ڈال دو، اندیشہ نہیں کرنا، غم نہیں کرنا، ہم نے فیصلہ کر لیا اس کو ہم واپس تمہارے پاس پہنچا دیں گے. اور پھر اگلا بات والا وہ بھی تو پیغمبر بنا دیں گے. تو یہ سارے کام بالکل اسی طرح پرفیکٹ طریقے سے ہوئے جی. تو ابھی تک یہ کیا بات ہے جی، اس کو ہم واپس تمہارے تک پہنچا دیں گے. تو اسی وقت آپ کے سامنے ہے نا جی، انہوں نے پھر وہ ارینجمنٹ ہوگی، وہ مان گئے جناب. تو اللہ نے کہا جی آپ دیکھ لیں، میرا وعدہ تھا تو وہ پھر ہونا بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی اس طرح موسیٰ کو ہم نے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. تو اب وہی ماں کو انہوں نے رکھ لیا جی. اب وہی جناب ان کی لک آفٹر کر رہی ہیں، وہی ان کو پال رہی ہیں اور وہی ان کا دودھ بھی پی رہے ہیں. اس کی طرف لوٹا دیا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، ماں کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں، اور وہ آزردہ خاطر نہ ہو، غمزدہ نہ ہو. اور اس لیے، اور سب سے جو اگلی بات ہے یہ وہ سب سے بڑی ہے، اور اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے. کیونکہ اللہ نے اس کو دل میں القاع کیا تھا، ڈالا تھا نا، جو لفظ وہی تھا جہاں میں نے ایکسپلین کیا کہ ایسے ہوگا. تو اللہ نے کہا جی پھر کیسے ہو سکتا تھا پھر یہ ویسے نہ ہو، میرا وعدہ ہو. اس لیے کہ وہ اچھی طرح جان لے، 100% اس کو پتہ چل دے کہ جو کچھ میں نے بولا تھا وہ 100% پورا ہو کے رہے گا. یہ اسی وعدے کی طرف اشارہ ہے جی جس کا ذکر ہم شروع میں کر چکے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. لیکن پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ روح سخن ضروری نہیں کہ ان کی طرف ہے. تو نے کہا یہ اسی لیے کیا کہ وہ اچھی طرح جان لے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے. وہ دوسروں کے لیے بھی پورا ہوا نا. تو فرعون والے پتہ نہیں کیا سمجھ کے بیٹھے تھے، ان کو بھی پتہ چلنا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری فکرہ جہاں پہ اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. مطلب کہا جی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا. جیسے کفار نہیں کہتے تھے کہ ہم لا کے دکھائیں، آپ وعدہ کرنے کا آنی ہے، یا ہم پہ عذاب لا کے دکھائیں. تو وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ اکثر لوگ نہیں مانتے، جس کو جانتے اس بات کو جو مانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہے کی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے کہا مگر اکثر لوگ اس بات کو سمجھنے پہ تیار نہیں ہیں. تو میں نے اگر کہہ دیا نا عذاب آنا ہے، قیامت آنی ہے، تو وہ آنی ہے. میں نے بتا دیا بچے کو واپس کرنا ہے تو کرنا ہے. ان میں تو چینجنگ نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے جی. اس کو تھوڑا کھول دیتے ہیں، یعنی اپنی جو ان کی
دماغی حالت ہے اس کی تحت اس حقیقت کو نہیں سمجھتے وہ لوگ، ان چیزوں کو جو نہیں مانتے کہ خدا کے جو وعدے ہوتے ہیں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہوتی، وہ لوگ ان کو ہوائی خیال کرتے ہیں اور اس وجہ سے کسی قسم کا کوئی چانس لینے پہ نا تیار نہیں ہوتے اور ان کو خسارہ اور خطرہ نظر آتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہم پورے ہوتے ہوئے دیکھ لیں تب مانیں گے، حالانکہ بات ساری یہ اس دنیا میں اصل امتحان ہی یہی ہے نا کہ لوگ اپنے رب کے ان وعدوں کو اور جو وعیدے بھی ہیں کہ جئیں اور مریں، جن کی حقیقت ابھی سامنے نہیں آئی، تو آپ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ وعدے پورے کرتا ہوں، میں کر کے دکھا رہا ہوں نا، تو پوائنٹ سارا یہ ہے کہ تم نے میرے وعدوں کے اوپر 100% مان کے یقین کر کے چلنا ہے، اور امتحان تمہارا یہی ہے کہ ابھی جب وعدے ابھی نہیں پورے ہوئے، وہ پورے تو ہونے جب میں نے کہہ دیے، تو تم کیوں نہیں یقین نہیں کرتے؟ مگر اکثر لوگ نہیں جانتے یہ بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم تب مانیں گے جب ہمارے سامنے ابھی کر کے دکھائیں ابھی۔ تو اللہ نے کہا وہ میرے معاملات ہیں، میری مصلحت ہیں، تمہارے فائدے ہیں بلکہ انہوں میں، اللہ کی مصلحتوں میں بھی انہی کے فائدے ہوتے ہیں۔ وہ جس طرح وہ عذاب مانگ رہے ہیں نا، تو اللہ کی مصلحت ہے کہ اللہ ان کو ڈھیل دیتا ہے شاید اسی راستے پہ آ جائیں، ورنہ عذاب آیا تو سارے مر جائیں گے۔ تو وہ جو لیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں اللہ کی مصلحت یہ ہوتی ہے کہ انہی کو بچانے کے لیے ہوتی ہے، کیونکہ یہ تو جائے لوگ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا پتہ ہے نا، تو اللہ کو پتہ ہے عذاب دے دیا تو بات ختم ہو جائے گی، مر جائیں گے، پھر کیا کریں گے؟ پھر کون سا چیک کرنے کا ان کو لا کے دکھا دیا جائے تو پھر فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ یہ تو مر جائیں گے نا۔ ان کو فائدہ تب ہی ہے کہ یہ ویسے ہی مان لیں اور ان کو لا کے نہ دکھایا جائے گا، لا کے دکھا دیا گیا تو پھر مطلب بات ہی ختم ہوگی نا۔ تو اللہ نے کہا جی کہ میری باتیں جو ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ ہوتے نہیں، یہ دیکھ لو میں نے کر کے دکھا دیا ہے بالکل جس طرح کہا تھا، اسی طرح جو میں کہہ رہا ہوں وہ سارا اسی طرح ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ یہ باتیں نہ سوچا کریں جی کہ ابھی نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوا، ہونا ہے، مطلب جب کہہ دیا اللہ نے تو ہونا ہے جی، بس ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ یہ اپنا پہلی قسط اس آیت سورہ کی ختم ہوگی جی، سورہ القصص کی۔ تو اگلی جناب صورت تک جناب اللہ حافظ، تو انشاءاللہ تعالیٰ جی پھر انتظار کریں اگلی حصے کا جی۔ اللہ حافظ۔